پچھلی دو آیات میں داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف سے بڑی فضیلتیں عطا فرمائی تھیں، جن میں ایک تو ان کی آواز کا خوبصورت ہونا، اللہ کا عبادت گزار ہونا اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے رہنا، یہ ان کے بنیادی اوصاف تھے۔ اللہ رب العالمین نے اب کی آیت کریمہ میں ان کے فرزند ارجمند سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے متعلق اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ لکل نبی دعوہ، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو دنیا میں اسے عطا کی جاتی ہے، جو وہ مانگے اسے دے دیا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا یہ تھی، سورہ صاد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہو، نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بڑی چیزوں کو مسخر کیا۔ بنیادی طور پہ، وقتی طور پہ یہاں پر ایک بات کا ذکر ہے کہ ولی سلیمان الریح، ہم نے ہوا کو سلیمان کے حکم کا تابع کر دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام اسے حکم دیتے اور وہ اسے لیے چلتی جہاں پر بھی سلیمان کا حکم ہوتا۔ غدوها شہر و رواحها شہر، اس ہوا کا صبح کے وقت کا چلنا، صبح کے وقت کا چلنا ایک ماہ کا تھا اور رات کے وقت کا چلنا ایک ماہ کا تھا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ہوا ان کے تخت کو، ان کے لشکر کو اوپر اٹھا لیتی اور اسی سپیڈ کے ساتھ جاتی کہ جو سفر، جو فاصلہ ایک مہینے میں اونٹ یا گھوڑے کے اوپر طے کیا جاتا تھا، یہ ہوا دن کے پہلے حصے میں صبح سے لے کر دوپہر تک وہ فاصلہ طے کر کے مطلوبہ مقام تک ان کو پہنچا دیتی تھی۔ یعنی ان کے وقت کو اللہ رب العالمین نے بہت محدود کر دیا تھا، تھوڑے سے وقت میں بہت لمبی لمبی مسافتیں یہ طے کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ورواحها شہر، جو ان کا شام کا سفر ہوتا تھا دوپہر سے لے کر رات تک، جتنا ایک مہینے کے اندر سفر کیا جاتا تھا، سلیمان علیہ السلام اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کے ذریعے وہ دوپہر سے لے کر شام تک اس ایک مہینے کی مسافت کو طے کر لیا کرتے تھے۔ در حقیقت یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر انسان اللہ کا فرما بردار بن جائے، اگر انسان اللہ رب العالمین کے تابع اپنے آپ کو کر دے تو اللہ اس کے تھوڑے وقت میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا حامی و ناصر بن جاتا ہے۔ پھر کائنات میں جو تبدیلیاں یا فیصلے اور امور واقع ہوتے ہیں وہ بندے کی چاہت اور مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، کیونکہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اپنے خالق کے سپرد کر دیتا ہے، پھر مالک الملک اس کائنات کے حکم، یہاں کے فیصلے، تقدیریں، فطرت کے اصول انسان کو راضی کر کے اللہ رب العالمین چلا دیتے ہیں، کیونکہ اس کائنات کا گھمانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے تو پھر کائنات اللہ کے حکم سے بندے کے تابع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کتنے ایسے لوگ جن کے پراگندہ بال ہوتے ہیں، پہننے کو اچھا لباس نہیں ہوتا ہے اور لوگ ان کو دھکے مار مار کر رکھتے ہیں، ان کی تذلیل اور تحقیر کرتے ہیں، معاشرے میں ان کا کوئی جو ان کا مقام ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں ان کا یہ درجہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ اللہ پر کوئی قسم ڈال دیں تو اللہ اپنے بندے کی قسم کا مان پورا کر دیتے ہیں، اللہ ویسا فیصلہ کر دیتے ہیں جیسے بندے نے قسم اٹھائی ہوتی۔ پہلی نعمت سلیمان علیہ السلام پر یہ کی گئی۔ دوسری نعمت وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنایا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کیا اور ان کے لیے اللہ نے تانبے کا چشمہ بہایا۔ اب اس کے متعلق اہل علم میں اختلاف ہے کہ وہ تانبے کا واقعتاً چشمہ تھا یا پہاڑوں میں سے اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا پانی نکالا تھا جو کہ
تانبے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس میں بہت سارا اختلاف ہے، ہمیں اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علماء کا جو اختلاف ہے وہ اسرائیلی روایات کی بنیاد پر ہے۔ اسرائیلی روایات کے متعلق اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ تو آپ ان کو سچا کہیں نہ آپ ان کو جھوٹا کہیں، بس آپ یہ کہہ دیا کریں ہم اس پر ایمان لائے جو اللہ نے نازل کیا، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف آیا، جو ہم سے پہلے آیا۔ اب چونکہ شریعت ہماری مکمل ہو چکی ہے، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اس کی کیفیت حالت کیا تھی، لیکن یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اصل نہ سالہ یسیلو کا معنی ہوتا ہے بہنا، اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ کوئی چشمہ ہوگا، عین کہتے ہیں چشمے کو اور قطر کہتے ہیں تانبے کو، یہ تینوں لفظ مل کر یہی بات سمجھاتے ہیں کہ یقیناً کوئی چشمہ ہی ہوگا۔ اگر بندہ اس کی کوئی تعویل کرے، مثلا کوئی کہے کہ پانی نے تانبے کی شکل اختیار کر لی تھی یا اس کا یہ ہو گیا، تو تعویل کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کوئی بندے کو ہاتھ پیر مارنے کے لیے کوئی چیز نہ مل رہی ہو۔ یہاں پر تو واضح طور پہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ تانبے کا چشمہ تھا تو ہمارا اس پر ایمان ہے، وہ جیسا بھی تھا۔ عین القطری، اللہ رب العالمین نے تانبے کا چشمہ کیوں بہایا ان کے لیے؟ ایک تو یہ کہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا، لشکر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جنگی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور پھر بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر کے لیے، یا یہ کہ آگے چل کر جیسا بھی آپ نے ترجمے میں بھی پڑھا کہ بڑی دیگیں، بڑے تھال، ان کے لیے بہت زیادہ تانبے اور لوہے کی ضرورت تھی۔ اللہ نے اپنی خاص رحمت سے ایسا منبع عطا کر دیا جہاں سے آپ جتنا چاہیں تانبا لے کر اسے اپنی مرضی کی شکل میں ڈھال لیں۔ یہ جو انعام ہے یہ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی دیتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیتے ہیں تو دنیا کی سخت سے سخت چیز بھی آپ کے لیے مسخر کر دی جائے گی، وہ آپ کے لیے نرم کر دی جائے گی۔ اگر آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مسخر کر دیتے ہیں، آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، معاشرہ جتنی مرضی سختیاں لے کر کے آئے، اللہ اسی معاشرے میں سے آپ کے حامی اور مددگار پیدا کر دے گا۔ پھر تیسری چیز جو اللہ نے اس آیت کے اندر نعمت کے طور پہ ذکر فرمائی، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جنات میں سے کچھ ایسے ہم نے سلیمان کی خدمت کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے جو سلیمان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے۔ مراد کیا ہے کہ اصل ہوا کا مسخر کرنا، تانبے کے چشمے کا بہنا اور جنات کا سلیمان علیہ السلام کے تابع ہونا، یہ تینوں نعمتیں اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر بِإِذْنِ رَبِّهِ ذکر کرنے کی حکمت بھی یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نبیوں کے ساتھ خاص معاملہ ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے تابع اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو یقین کیجئے اللہ رب العالمین اس کے لیے ایسی ایسی رحمتیں، ایسی ایسی برکتوں کا انتظام کرتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم اسے ایسی جگہ سے رزق اور رحمت عطا کرتے ہیں کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اسے علم بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کیسے اس کو مصیبتوں سے نجات دے دیتے ہیں، کیسے اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں لگتا اور وہ بخش کر جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے بندہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو مسخر کر دے۔ جنات نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ کام کیا، بعض لوگوں نے جنات کا انکار کیا ہے، جبکہ قرآن واضح طور پہ سورۃ الجن بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہماری اولادیں ہوتی ہیں، ہمارے نکاح ہوتے ہیں، ہمارا مرنا جینا ہوتا ہے، ایسے ہی جنات میں بھی ہوتا ہے، سیم یہی چیزیں ہیں، صرف ان میں ایک فرق ہے کہ انہم یرونہم من حیث لا ترونہم، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ جنات، ابلیس اور اس کی اولاد تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہو، یعنی ان کو اللہ نے غائب ہونے کی قوت عطا کی ہے، وگرنہ ان کے معاملات بھی یہی ہیں، اور کل کو جنت جہنم کے اندر ان کے بھی حساب کتاب ہوں گے اور وہ بھی جنت جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ پھر یہاں پر یہ سوال بھی آتا ہے کہ جنات کی طرف جنات میں سے کوئی نبی آیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، جنات کی طرف بھی انسانوں میں سے نبی آئے، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دین کی تعلیم دی۔
تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کا مسخر کیا جانا اور پھر آنکھوں کے سامنے اللہ کے حکم سے کام کرنا، اس نعمت نے ہمیں یہ سکھلایا کہ آپ کا بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کے سامنے جھک جائے گا جب آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں گے۔ کہا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِي، پھر جہاں پر بھی سلیمان کے حکم سے کوئی ٹیڑھ پن اختیار کرتا، کوئی نافرمانی کرتا، کجی کرتا، سرکشی کرتا، اکڑ جاتا، تو نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے دردناک بھڑکتے ہوئے آگ کی عذاب کا مزہ چکھا دیتے۔ یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ کہ اگر دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہوگی تو اللہ رب العالمین آپ کے دشمنوں کے لیے خود کافی ہو جائے گا، جیسا ہم نے سورۃ الاحزاب میں پڑھا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کارساز ہونے کے لیے تو اللہ کافی، بندے کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو جو بھی جن، چونکہ جنات انسان سے دشمنی رکھتے ہیں، اچھے جنات بھی موجود ہیں اور برے بھی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس کسی نے بھی وہاں پر سرکشی اختیار کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس کو بھڑکتی ہوئی عذاب کا مزہ چکھایا۔ اب اس کی کئی تعویلیں کی جاتی ہیں کہ جی جنات نہیں تھے، وہ بڑے قوی قسم کے انسان تھے، بڑے ہیبت قسم کے اور بڑے مضبوط انسان تھے، تو ایسا کچھ بھی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ جنات کرتے کیا تھے؟ یعملون لہ ما یشاء، سلیمان جو چاہتے ان سے بنوا لیتے، جو بھی ان کا دل کرتا وہ ان سے بنوا لیتے۔ اب کیا بنواتے اس کی تفصیل ہے، من محاریبہ، بہت بڑے بڑے محراب بنواتے۔ یہ محراب جو بہت بڑے بڑے محراب بنواتے۔ محراب کے کئی معنی ہیں، ایک تو یہ جو مسجد کے اندر محراب بنایا جاتا ہے، آیا یہ لازمی ہے؟ لازمی نہیں ہے، بنانا چاہیں تو بنا لیں، نہیں بنانا چاہتے تو نہ بنائیں، مسجد اس کے بغیر بھی مکمل ہوتی۔ پھر یہ کہ محراب جو ہے وہ خاص عبادت کی جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص کی ہے کہ آپ وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ آپ کا محراب ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اس بات کی دلیل ملتی۔ پھر محراب کہتے ہیں بڑی بڑی عمارتوں اور قلعوں کو، یہاں پر وہ مراد ہے۔ کیوں مراد ہے؟ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے عوام بہت زیادہ تھے، دوسرا سلیمان علیہ السلام کو جہاد کا بڑا شوق تھا، اس لیے وہ پہاڑوں کے اوپر اس طرح کے قلعے وغیرہ بنوایا کرتے تھے تاکہ بر وقت بندہ وہاں پر جہادی کارروائیوں کے لیے اپنے قدم جما سکے۔ وہ تماثیل اور مجسمے بناتے تھے۔ مجسموں سے بعض لوگوں نے دلیل پکڑی کہ تصویر بنوانا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں جی تماثیل سے مراد مجسمے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام مجسمے بنوایا کرتے تھے۔ ایک نبی کے لیے جب مجسمے بنوانا جائز ہوا تو عام لوگوں کے لیے کیوں نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میرا بھائی مجسموں کی تفصیل نہ اللہ کے قرآن نے بتائی، نہ محمد کے فرمان نے بتلائی۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعی جانداروں کی مجسمے ہوتے تھے؟ ہو سکتا ہے وہ کئی حیتیں ہوں، ہو سکتا ہے وہ کوئی پتھروں کے جو ہے وہ ڈیزائن ہوں جیسے آج کل ہم بناتے ہیں۔ ہم اس کی وہ تعویل کیوں کریں جو دین اسلام کے شریعت کے اصل کے خلاف چلی جاتی؟ جبکہ تورات پر جس پر سلیمان عمل کیا کرتے تھے اس میں تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ اللہ نے مجسموں کو حرام کیا تھا، ان کے اوپر بھی بنیادی چیزیں سب کی ایک ہی رہی ہیں۔ اللہ نے مجسموں کو پہلی امتوں کے اوپر بھی حرام کیا تھا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کا ایک نبی وہ اس طرح کے بت بنائے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ تماثیل جو بھی بنواتے تھے، ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسی چیز ہی بنواتے ہوں گے جو اس دور کی ضرورت تھی، یا وہ جیسا مناسب سمجھتے تھے بنواتے تھے۔ کم از کم ہمیں نبی کی حرمت پر یہ تو کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ پھر کہا وجفان ان کل جواب، بڑے بڑے تھال بنواتے تھے جو حوضوں جیسے ہوتے تھے۔ بڑے بڑے تھال کیوں بنواتے تھے؟ اس لیے کہ لوگ اکٹھے ہو کر کھانا کھائیں۔ ہم لوگ اکٹھے نہیں کھانا کھاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بڑے بڑے تھال ہوتے تھے، اور آج بھی عرب کے معاشرے کے اندر یہ رواج پایا جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے تھال رکھ کر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے شکایت کی، اللہ کے رسول ہم کماتے ہیں، گھر کے اندر کھانا لاتے ہیں، وہ تھوڑا پڑ جاتا ہے، ہم کھانا بیٹھ کر کھاتے ہیں تھوڑا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ تم اکیلے اکیلے بیٹھ کر کھاتے ہو،
کہا جی اللہ کے رسول اکیلے اکیلے بیٹھ کر کھاتے ہیں؟ کہا اکٹھے بیٹھ کر کھایا کریں، ایک برتن میں کھایا کریں اور ارد گرد سے کھایا کریں، رحمت درمیان میں اترتی ہے، برکت درمیان میں اترتی ہے۔ تو ہم نے بھی یہ دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ پہلے خواتین گھروں کے اندر بڑی پرات کے اندر چاول اور سالن ڈال لیا کرتی تھی، یا صرف سالن ڈال کے سارے ارد گرد بیٹھتے تھے اور وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ اب ایک صورت اس کی ڈائننگ ٹیبل کی صورت میں ہے کہ سارے اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، تو یہ بھی اچھا عمل ہے۔ لیکن الگ بیٹھ کر کے میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں، فلاں اپنے کمرے میں ہے، دوسرا اپنے کمرے میں ہے، تو یہ عمل جو ہے وہ درست نہیں۔ وقدور الراسیات، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی جگہوں پر جمی ہوئی ہوتی تھیں، ان کے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام عوام کا بڑا خیال رکھتے تھے اور ان کے لیے کھانے بنوایا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا بڑا نیکی کا کام ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے سب سے تم میں سے بہترین وہ ہے تطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ آپ کسی کو بھی کھانا کھلائیں، چاہے فقراء اور مساکین کو کھلائیں، آپس میں ایک دوسرے کو کھلائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کے دل کے اندر ایک دوسرے کی قدر پیدا کرتی ہیں۔ ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، اے آل داؤد اب اللہ کے شکر والا عمل کرو، اللہ کے شکر والا عمل کرو۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا، سب سے بہترین شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے نماز۔ سب سے بہترین جو شکر ہے، شکر کی جو سب سے اعلیٰ صورت ہے وہ نماز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت زبان سے الحمدللہ کہنا یہ ادنا درجہ ہے، اپنے آپ کو یہ کہنا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے یہ ادنا درجہ ہے۔ نماز یہ سب سے بہترین شکر کی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، شکر ضرور ادا کرو لیکن یہ یاد رکھنا کہ میرا شکر ادا کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے، اے اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر لے۔ تو کہا کیا مانگ رہے ہو اللہ سے، کیا مراد ہے تمہاری؟ کہا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا اللہ کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرا شکر ادا کرنے والے تھوڑے بندے ہیں، اے اللہ جو تھوڑے سے ہیں نا تو مجھے انہی میں شامل کر لے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو بندے کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو حکم نبیوں کو دیا کہ میرا شکر ادا کرو، اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ رات کو پاؤں میں ورم آ جاتا ہے کیوں اتنا کھڑا ہوتے ہیں؟ تو کہا افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو۔ میرا بھائی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا اسی طرح کی نعمتیں ٹرانسپورٹ کی صورت میں ہمارے لیے مہینوں کا سفر گھنٹوں کا نہیں ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کتنی دھاتوں کو کئی مشینریوں کے ذریعے اللہ نے پانی جیسا بنا دیا، ہم جیسی چاہیں ان کو صورت دے دیتے ہیں۔ بڑی بڑی مشینیں ہمیں دی ہیں، روبوٹ ہمیں دی ہیں جو ہمارے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو جو نعمتیں عطا کی گئی تھیں میرے خیال سے وہ ہمارے پاس بھی موجود ہیں، اس کے بعد بھی ہم شکر گزار بندے نہ بن سکیں تو میرے خیال سے یہ ہماری اپنی محرومی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔